السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے کیسے یعنی ایمان کے اندر کس طرح سے آپ داخل ہوئے۔ سنیں دوستو۔ اب انگلی کا اشارہ کرو گے میں انگلی کو کاٹ کے رکھ دوں گا، آپ کا اشارہ کرو گے اپنے محبوب کی حمایت میں تمہاری آنکھ نکال کے پھینک دوں گا۔ خطاب کے بیٹے، تجھے تو ہم نے سر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کہنے لگا ایسا ہی سودا ہوا کرتا ہے، سر لینے آیا تھا مگر سر دے بیٹھا ہوں، سر دے بیٹھا ہوں۔ اب تو یہی حالت یہ رہے گی، میرا سر ہو تیرا در ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کولانی۔ فاروق اعظم مسلمان ہو گئے، قریش سارے مایوس ہو گئے، لو بھی اب خیر نہیں، اب معاملہ بگڑ گیا۔ پروردگار عالم نے وہ شان بخشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، جس گلی سے تو نکل جائے، جس بازار سے تو نکل جائے، اس بازار میں شیطان داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا۔ اور یہ فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ نہ ہوتا تو میرے بعد تجھے نبی بنایا جاتا۔ اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے۔ فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ کیا نظارے آئے ہوں گے جس وقت فاروق اعظم کے دروازے پہ کالی کملے والے دلہا بن کر آئے۔ جس کا داماد امام الانبیاء ہو، کیا کہنا اس کی عظمتوں کا۔ اور پھر تمام صحابہ کرام میں جلیل القدر مرتبہ، عظیم مرتبہ، اس طرح سے زندگی گزاری۔ ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا تلوار پہ، وہ کہتا تھا میری ہے، مسلمان تو نہیں تھا، منافق تھا، وہ کہتا تھا میری ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہودی کی تلوار ہے، تیرے پاس شاہد نہیں، گواہ نہیں۔ منافق جانتا تھا کہ فاروق اعظم تیز مزاج آدمی ہے، فاروق اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا اور اس یہودی کا جھگڑا ہے، فیصلہ کریں آپ۔ تلوار پہ جھگڑا ہمارا، یہ کہتا میری ہے اور میں کہتا ہوں میری ہے۔ یہودی نے چپکے سے کہا کہ جی ہاں آپ فیصلہ کر دیں۔ پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر نے پوچھا حضور نے فیصلہ کر دیا؟ کہ جی ہاں حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ یہودی کہنے لگا، اور فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کیوں میں تو کیوں آیا یار؟ کہنے لگا جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ انہوں نے اپنے آدمی کی بھی پاسداری نہیں کی۔ دیکھو نا یہ تو یہودی ہے، کافر ہے، اس کو تلوار دے دی کہ اچھا تو حضور کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آیا ہے؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے کراؤں گا۔ دیکھو نا آپ کتنے غیرت والے آدمی ہیں کہ اچھا اچھا ماشاء اللہ تشریف رکھو ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ منافق نے سمجھا کوئی رجسٹر اٹھانے گئے ہیں، فاروق اعظم اندر سے تلوار لے آئے اور تلوار لاتے ہی منافق کی گردن پہ ماری، اڑا کے رکھ دی۔ فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا میرے پاس دوبارہ فیصلہ کرانے آئے گا، اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ اڑا دی۔ میرے تیرے ورگا ہوگا نا اوشی جیڑا کچھ آتا اپنی زبان گندی کریں گا، پیٹ تو کو کیا
صحابہ رسول کو تبرہ کرے، اپنی زبان گندا کردہ کھڑا، اپنی زبان بکدا پیا، تیرا کیا بگڑتا ہے؟ اور میں آدھا تیری دھی کو مندہ کڈھے والی اپنی زبان گندی کرتا ہے، تینوں غیرت دا جوش کیوں آندا ہے؟ تجھے بہن کی گالی دے پھر بھی تو زبان گندی ہے، تجھے بیٹی کی گالی دے دے پھر بھی تو زبان گندی ہے، تجھے ماں کی گالی نکال دے پھر بھی زبان گندی ہے، تو قتل کر دیتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، ہوش کھو بیٹھتا ہے غیرت کا مارا۔ اور رب ذوالجلال کی قسم، میری تمہاری کروڑوں بیٹیوں کی آبرو قربان کر دو سیدہ عائشہ صدیقہ کے جوتے مبارک پہ۔ کیوں گالی دے کوئی کسی کو؟ کہاں سے جرت آ گئی؟ کیوں جرت کرتا ہے کوئی کسی صحابی کو یا کسی صحابیہ کو گالی دینے کی؟ وہ مذہب کس کام کا جس میں گالیاں دی جائے؟ وہ مذہب ہے کوئی؟ وہ عبادت ہے کوئی جس میں گالی ہو، سب و ستم ہو، تبرہ ہو؟ آج اگر کسی مغلیہ خاندان کے فرزند کی حکومت ہوتی، ہم پھر دیکھتے کہ کون ہے امیر معاویہ کو سب کو ستم کرنے والا اور کون ہے اما عائشہ کو بھونکنے والا۔ اور میرا ایمان ہے، میں یہ جوش دلانے کے لیے نہیں کہتا، میرا ایمان ہے جس کان نے صحابہ کرام کا تبرہ سنا یا اپنی اما کے شان میں گستاخی سنی، جب تو 50,000 سال کا پیاسا ہوگا، تیری آنکھ نے پانی نہیں دیکھا ہوگا، نہ ندی نہ نالا نہ چشمہ نہ کنواں نہ سمندر نہ دریا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور 50,000 سال کا ایک دن گزرے گا، اور جب تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کوثر پہ جائے گا، میرا ایمان ہے اما ایسا تیرا دامن پکڑ کر چٹک کے پوچھیں گی، بیٹا تو ہی تھا جو میری شان میں گالیاں سنا کرتا تھا؟ تماشا نہیں ہے، دین ہے، دین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلام کے نام پر 18,000 شہر فتح کیے، 18,000 شہر فتح کیے۔ کوئی مائی کا لال ایسا کام قیامت تو آ سکتی ہے مگر فاروق اعظم کی طرح تو فتح تو کر کے دکھائے۔ جن لوگوں نے فاروق اعظم کی شکل دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی تھی، جب لوگوں نے فاروق اعظم کو گالیاں دینی شروع کی، اللہ پاک نے تم سے قبلہ اول چھین لیا، جاؤ تم اس قابل ہی نہیں، جس کے چہرے کی برکت سے تمہیں بیت المقدس ملا تھا اس کو بکواس کر رہے ہو، جاؤ اب بیت المقدس میں یہودیوں کو تو دے سکتا ہوں مگر گالیاں دینے والوں کو نہیں دوں گا۔ بڑی عظمت کے مالک ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، جنہوں نے اپنے دور خلافت میں وہ عدل کیا۔ اب وہ منافق کی گردن جو اڑا دی نا، منافق تو بے شمار تھے، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، اندر سے پکے یہودی تھے۔ ہائے ہائے، دیکھو بالکل بے گناہ اپنے دروازے پہ، ارے بھائی اکرام کرنا چاہیے تھا، کلمہ گو کو قتل مار کر دیا، ہائے ہائے ہائے۔ سارے اکٹھے ہو کے اور دربار رسالت میں گئے، دربار رسالت میں گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے ہائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ ابھی بس وہ تمہارا ہے نا، وہ کون؟ ارے وہ بڑا آپ نے بڑا بنا رکھا ہے نا اسے، کون؟ اجی وہ ہے نا جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں عمر۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کیا بات ہے، بالکل بے گناہ، بے قصور، بے خطا، بڑا نیک آدمی، حاجی غازی نمازی، تلوار باری گردن اڑا دی مسلمان کی۔ ہاں یہی تو دکھ ہوا، مسلمان کو مار دیا، بدلہ دلواؤ جلدی کرو۔ انہوں نے سوچا چلو ہمارا تو ایک کمینہ گیا، پر بدلے میں فاروق اعظم کو قتل کریں گے۔
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلا بھیجا، بلا کے فرمایا اے فاروق یہ کیا بات کہہ رہے کہتے ایک مسلمان کو آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔ فاروق اعظم پریشان ہوئے، میں اب کیا کروں؟ ادھر سے جبریل امین قرآن لے کر آ گیا، فلا وربک، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی پروردگاری کی قسم، لا یؤمنون، اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان بن ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور میرے محبوب جو تیرے فیصلے کو پلٹ دے، جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان کہے گا میں خدا قسم کھاتا ہوں فاروق نے مسلمان نہیں مارا بلکہ یہودی منافق مارا ہے۔ جب قرآن کریم آ گیا ارے بھاگے وہاں سے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہنے لگے توبہ توبہ، اس کی تو آسمانوں تک بات جاتی ہے، آسمانوں تک۔ وہ فاروق بیت اللہ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، عرض کیا میرے آقا میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعات پڑھا کروں، فرمانے لگے عمر اللہ کے امر کے بغیر میں تو سانس نہیں لیتا۔ اسی وقت قرآن کریم آ گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، 17 مقام ایسے ہیں، یاد کر لیا کرو کوئی بات، ویسے تو تمہارے بڑے یاد رہتے ہیں میرے بینک میں کتنے ہیں، فلاں سے کتنے لینے ہیں، مسئلے یاد نہیں رہتے۔ 17 مقام ایسے ہیں جو فاروق اعظم نے فرش پہ چاہا، میرے اللہ نے عرش پہ وہی چاہا۔ فاروق کی تمنا کے مطابق قرآن اترا، پردے کے مسئلے میں، بدر کے قیدیوں کے مسئلے میں، مقام ابراہیم پر نماز کے مسئلے میں، منافق کے قتل کے مسئلے میں، کتنی مقامات آتے ہیں قرآن کریم میں جو فاروق اعظم نے خدا کی زمین پہ چاہا، اللہ نے اسی کو پسند کر کے عرش پہ چاہا۔ اتنا بڑا آدمی ہے جس کی چاہت عرش والے سے مل جائے، اور پھر ساری زندگی انصاف کیا، اس قسم کا عدل کیا، اس قسم کا انصاف کیا کہ دنیا شاہد ہے، اولاد کی تربیت کی ہے، اپنی اولاد کو سنبھالا ہے۔ حکومت ہے فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹا سا آپ کا پوتا کھڑا ہے ابو موسیٰ اشعری سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، اس نے بیت المال میں یعنی سٹور میں خزانے والے کمرے میں جھاڑو دی، وہاں سے ایک درہم ملا مٹی میں سے، کوڑے کباڑ میں سے چونی مل گئی۔ ابو موسیٰ اشعری نے فاروق اعظم کا ننھا تھا چھوٹا سا پوتا کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، بچہ ہے کوئی شے لے لے گا، کوئی مالک تو نہیں، اس کا یہ تو گرا پڑا ملا ہے، کوڑے کرکٹ میں سے ملا ہے، اس کمرے میں سے ملا جہاں مسلمانوں کا خزانہ ہوتا تھا۔ پوتا دادا کے پاس چلا گیا، فاروق اعظم نے جب بات کی تو پتا چلا بچے کے کچھ منہ میں ہے، فرمایا بیٹا منہ میں کیا ہے؟ عرض کیا دادا جان پیسہ ہے۔ کہاں سے آ گیا؟ ابو موسیٰ اشعری نے دیا، نکال کے دیکھا تو 1 درہم۔ خوش نہیں ہوئے، میرے پوتے کے ساتھ محبت کی ہے، خوش نہیں ہوئے، بلایا ابو موسیٰ اشعری کو اور فرمایا ابو موسیٰ اس اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے تجھے میری اولاد سے زیادہ کوئی ذلیل نظر نہیں آیا؟ قوم کا پیسہ بغیر تقسیم ہوا پیسہ، بیت المال کا ٹکا تو نے میرے بچے کو کیوں دیا؟ مار مار کر تیرا بگاڑ دوں گا۔ یوں تربیت کی ہے فاروق اعظم نے اپنی اولاد کی۔ آج ہم گڑپ سڑپ مل جائے صحیح اولاد کا کھاتا پورا ہی پورا کرنا۔ پھر وہ فاروق جس کا آخری وقت آیا تو نماز میں کوئی
کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ فاروق اعظم کو چھرا مارا گیا فجر کی نماز میں، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اپنے لگ کے جگر حضرت عبداللہ کو بلوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا بیٹا جا سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس چلا جا اور جا کر میرے لیے ایک بھیک مانگ لا، اور جا کر کے بھیک مانگ۔ عائشہ صدیقہ مالکہ ہے اس حجرے کی جس حجرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، ابو بکر صدیق دفن ہے، یہ قبر کی جگہ ہے۔ عائشہ صدیقہ سے جا کر میرے لیے بھیک مانگ کے آ، اور جا کے یوں کہنا ہے چھپائے کفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے ہے در بسر، اس کو بس اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے، اجازت دے دو اللہ واسطے بھیک مانگتا ہوں۔ اور آج میری یہ حالت ہے، پیشیے مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمروں کا بس بال بال۔ رو رہے فاروق اعظم، فرماتے ہیں دیکھیے آج جانا اس کی حضور کیسے آوے پیش وہ رب غفور، نہ معلوم کیا بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، قبر کی جگہ مانگی، ابا جان نے بھیک مانگ رہے ہیں، فرمانے لگی میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مجھے اس کے بدلے میں قیامت تو آ سکتی ہے مگر ایسی جگہ نہ ملے گی۔ واہ عائشہ صدیقہ تم نے اچھا صدقہ کیا، تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ ارے 4 پیسے اللہ نام پہ دو گے تمہیں امید اور مل جائیں گے، کپڑا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، کھانا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، مکان دکان دو گے تمہیں اور مل جائیں گے، لیکن عائشہ صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے نہ ایسا حجرہ بنے، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ عائشہ صدیقہ کو پتا ہے کہ یہ وہ زمین ہے، زمین کے وہ ذرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگے ہوئے ہیں، ان کا درجہ عرش عظیم سے بلند ہے۔ مگر اب عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتی، فاروق کو انکار کرتے شرم آتی ہے، میرے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، جہاں میرا اللہ مالک ہے میں نے دے دی۔ جب واپس آئی حضرت عبداللہ بن عمر، ادب دیکھو، فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، اما عائشہ کا جواب لیٹ کر سننا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اٹھا کے بٹھایا، بتایا کہ اجازت مل گئی، رونے لگے۔ انصاف کا دم بھرنے والوں، عدل کا نام لینے والوں، آؤ فاروق کا آخری انصاف دیکھو، آخری۔ یوں فرماؤ ابھی مجھے سانس آ جا رہے، جب میری روح پرواز کر جائے، جب میرا دم نکل جائے، مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جنازے کے تیار کر چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپا سکو اور چھپا چکو، میرا جنازہ اٹھا کر اما عائشہ صدیقہ کے دروازے سے لے جانا۔ کیوں؟ کیا کریں گے وہاں لے جا کر؟ فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگ یوں نہ کہیں زبردستی لے لی ہوگی، ورنہ ایسی جگہ کون دیا کرتا ہے۔
حکمران جو تھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے، بادشاہ جو ہے 18,000 شہروں کا فاتح جو ہے، اور میاں دبا کے لے لیا ہوگا۔ کون ایسی جگہ قبر کی جگہ دیا کرتا ہے؟ فرمایا جب میں نہ بول سکوں، میں خاموش ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے، میری حکومت نہ رہے، میرا اقتدار نہ رہے، میری حکمرانی نہ رہے، منہ کفن میں چھپا ہوا ہو، اما ایسا صدیقہ کے دروازے پہ رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا کہ آج یہ اجازت پھر دو۔ اگر اجازت دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے برابر دفن کرنا، اگر اس وقت اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ کتنا بڑا انصاف ہے اور کس قدر خدا کا خوف ہے۔ فرمایا اگر وہ تم نے ایسا نہ کیا قیامت میں ڈر ہے کہیں شرمندہ نہ ہو جائے۔ جس نے ساری رات لوگوں کی چوکیداری کی، پہرے داری کی، جو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر آٹے اور کھجوروں کی بوری اگر غربا کو لا کے دیتا تھا، جو یتیموں اور محتاج اور غریبوں کا کھانا پکایا کرتا تھا، جب فاروق اعظم کا انتقال ہوا مدینے کے یتیم روئے، مدینے کے بیوائیں روئی، محتاج روئے، اب کون ہماری خبرگیری کیا کرے گا؟ تو یکم محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون شہید ہوا، کون عام موت مرا ہے۔ عثمان ذی النورین شہید مدینہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم شہید مدینہ ہے، بلکہ شہید مسجد نبوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب پہ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوئے فاروق اعظم کو چھرے مارے گئے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا پیار ہوگا؟ تم سارے قرآن کو ٹھیک ہے یاد رکھو، حدیثوں کو یاد رکھو، تاریخی واقعات کو یاد رکھو، اور جسے شک ہو، جسے یقین نہ ہو وہ آج مدینے چلا جائے اور جا کے پوچھو کالی کملی والے یہ تیری بائیں طرف کون سویا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ادا بات یوم القیامہ، ہم قیام ایک ہاتھ میں ہاتھ صدیق اکبر کا تھا اور ایک ہاتھ میں ہاتھ فاروق اعظم کا تھا۔ یہ فرمایا جب میں قیامت میں اٹھوں گا ان دونوں ساتھیوں کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے، ہاتھ ادا بات یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی تمام صحابہ کرام کے خادم بنو، سارے صحابہ پکے سچے، اہل بیت سچے، تمام کے تمام جلیل القدر لوگوں میں سے ہے، کسی کی برائی نہ کرو۔ انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جمعے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان ہوگی۔ باقی ان دنوں میں لوگوں میں دستور ہے، رواج ہے، شہادت نامے غلط کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جنگ نامے پڑھنے کا، جنگ زیتون پڑھنے کا، اور غلط روایات قسم کی باتیں سننے کا۔ اس لیے ہماری گزشتہ دوسرے تیسرے سال کی کیسٹیں ہیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہاں میرے لڑکا باپ طیب دروازے پہ لیے بیٹھا ہے، میں نے خود منگائی ہے تاکہ عورتیں سنیں، مرد سنیں، پڑوسنے سنیں، آپ سنیں، گھر والے سنیں، اور اہل بیت کی محبت سے واقف ہوں، ان کی عظمت سے واقف ہوں، ان کے طریقہ کار سے واقف ہوں۔ تو اس تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں آپ اپنے گھر کی ہر چیز کو خریدتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کتنی بڑی شان ہوگی اس جوان کی جو حضور کے کندھے پہ بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا۔ ایک بات عرض کر دوں، آخری معمول چھوٹی سی بات ہے، یہاں کندھے پہ سیدنا امام حسین بیٹھے ہیں سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اپنے کندھے پہ اٹھا کر مدینے کی گلی میں تشریف لے آئے تو فاروق اعظم نے فرمایا سبحان اللہ کتنی شاندار سواری ہے، کتنی شاندار سواری ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر یوں بھی کہو نا کہ کتنا شاندار سوار ہے، سوار بھی کتنا شاندار ہے، کتنا بہترین ہے۔ تو کیسے کہ میں آپ کو سب کچھ ملے گا اور میں ان میں انشاءاللہ بتاؤں گا
کہ حسین کے کان میں اذان کس نے دی، حسین کی حالت میں گھٹی کس نے ڈالی، حسین کھیلتا کہاں تھا، حسین کی زندگی کس نے بنائی، تربیت کس نے کی، تعلیم کس نے دی، کس ماحول میں ہوئی، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سویرے سویرے آنا۔ باقی ان دنوں میں شہادت امام حسین کی کیسٹ لے جاؤ، خود سنو، ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ، بیٹھکوں میں، گھروں میں بیٹھ کر سنو، صحابہ کرام اور اہل بیت کا ذکر محبت کے ساتھ ہوگا، یہ بھی اجر عظیم کا ذریعہ بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ قاری عبدالاول کے سسر کو تکلیف ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک اور ساتھی ہے، ان کا بھائی بیمار ہے، میری طبیعت پورا ہفتہ ہو گیا، بڑی ناساز ہے، دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کلی عطا فرمائے، موت آئے تو سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ سارے صحابہ کرام کا خادم بنا، صحابہ کرام کا غلام بنا، اہل بیت کا غلام بنا، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ بدعات اور رسومات سے بچا، پروردگار عالم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ محرم میں جو جائز کام ہے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بدعات قسم کی ہے ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا، صحابہ کرام دیا، اہل بیت دیا، ان سب کی ہمیں غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے۔ یہ حاجی عبد الرمضان صاحب کا بچہ اسپتال میں داخل کرائیں گے، مقبول نام ہے، بازو کا آپریشن ہو، اللہ پاک کامیاب فرمائے۔ اور بھی کئی لڑکیوں نے کہا ہے دعاؤں کے لیے، اللہ پاک ان کی مشکلوں کا آسان فرمایا، اللہ پاک سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو اپنے خزانے سے مالا مال کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کی خوب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایسی دینی ویڈیو لے کر۔ السلام علیکم۔